تعلقات کو ٹھیک کرنے میں وقت ضائع نہ کریں، بلکہ خود کو معاشی طور پر ٹھیک کر لیں۔ تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر انسان صابر ہو تو اس سے کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جب رشتہ کرنا ہو تو عورت کا ماضی دیکھا جاتا ہے اور مرد کا مستقبل۔ اچھے لوگوں کو ٹھوکر مارو گے تو وہ گریں گے نہیں، بلکہ وہ پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کی خوش اخلاقی کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ غصہ ایک غیر میعادی فعل ہے، لیکن اتنا سمجھدار ضرور ہے کہ خود سے تگڑے پر نہیں آتا، اور اگر آ بھی جائے تو اندر ہی اندر رہتا ہے، باہر نہیں آتا۔ اگر آپ ضرورت مند ہیں تو زکوٰۃ لیجیے، جہیز نہیں۔ مخلص شخص تنہا رہ جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا، بلکہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ منافق اور بے ایمان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے۔ اپنوں کی چاہتوں میں ملاوٹ تھی اس قدر، تنگ آ کر دشمنوں کو منانے چلا گیا۔ محبت اور دوستی، یہ دو چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز دونوں کے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ اگر آپ حادثاتی طور پر 2-4 کتابیں پڑھ لکھ گئے ہیں تو انہیں ہضم کریں، دوسروں کا جینا حرام مت کریں۔ یہ دنیا دکھاتی شہد ہے اور پلاتی زہر ہے۔ آپ 4 دن منظر سے غائب ہو کر دیکھیں، لوگ آپ کا نام تک بھول جائیں گے۔ انسان ساری زندگی اس فریب میں گزار دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے اہم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ مرد کے لیے عورت بڑی عجیب چیز ہے، مل جائے تو نظر نہیں آتی، اور نہ ملے تو اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ ہنسنا سیکھنا پڑتا ہے، رونا تو پیدائش سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل سخت، جسم کمزور اور رزق تنگ ہو رہا ہے، تو جان لو کہ تم اس کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ خوش رہیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔